41 ہو گئے غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر جو ہو رہا ہے، 7 اکتوبر سے ہو رہا ہے، حملے ہو رہے ہیں۔ آج ہے 17 نومبر اور اکتوبر کا مہینہ 31 کا ہوتا ہے۔ 41 دن ہو گئے حملہ ہوتے ہوتے، نہ مسجدیں چھوڑی، نہ گرجا گھر چھوڑے، نہ ہسپتال چھوڑے، بچے 4-5 ہزار تو صرف بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شہید ہو گئے، 5-6 ہزار تو عورتیں شہید ہو گئی، 15-20 ہزار تو لوگ بمباری سے شہید ہو گئے۔ ابھی تو ہو گئے حملہ ہوتے ہوتے، نہ مسجدیں چھوڑی، نہ گرجا گھر چھوڑے، نہ ہسپتال چھوڑے، بچے 4-5 ہزار تو صرف بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شہید ہو گئے، 5-6 ہزار تو عورتیں شہید ہو گئی، 15-20 ہزار تو لوگ بمباری سے شہید ہو گئے۔ ابھی تو لاشیں پڑی ہوئی ہیں ہسپتالوں میں، لاشیں پڑی ہوئی، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ مسلم ملکوں کے کان پہ تو جو بھی نہیں چل رہی۔ مسلم ملک تو ایسے بنے ہوئے جیسے اندھے، پتہ ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں انہیں۔ پڑوسی ملک کا ایک غیر مسلم نیتا کا بیان سن رہا تھا میں، غیر مسلم نیتا کہہ رہا تھا کہ اے سی میں بیٹھ کے مذمت کر رہے ہیں یہ لوگ، اپنے عیش میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے بھائی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حماس کی حمایت کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سیاست کرو، جو بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جو عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جو عوام پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں ایک بیمار آدمی اسپتال میں پڑا ہو؟ آپ غور کیجئے، ایک بیمار آدمی اسپتال میں پڑا ہو، جو بیچارہ جس کے پاس کوئی دوا نہ ہو، کوئی ڈاکٹر نہ ہو، اس کے اوپر بم پڑے۔ امریکہ کے اندر، نیو یارک کے اندر یہودی جو علماء ہیں وہ اسرائیل کے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے کل اخبار میں پڑھا ہوگا کہ امریکہ کے جو اہلکار ہیں، سرکاری لوگ، 500 لوگ، اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے ایک بڑا سا خط بنا کے دستخط کر کے اپنے صدر امریکہ بائیڈن کو دیا ہے کہ اس کو بند کراؤ۔ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ بلکہ میں پڑھ رہا تھا کوئی انسانی گروپ ہے، اس نے تو امریکہ کے صدر بائیڈن پر اور ان کے 2 کابینی وزیروں پر بھی مقدمہ ڈال دیا کہ تم بند کیوں نہیں کرا رہے۔ آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، انگلینڈ میں، انگلینڈ کی وزیر کو ہاتھ دھونا پڑا، جو ہوم سیکریٹری تھی اس کو ہاتھ دھونا پڑا۔ لیکن مسلم ممالک نے تو پوری امت کو شرمندہ کر دیا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، تم اپنے بھائیوں کی مدد کرو، اگر کوئی ظلم کر رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ بھئی ہم سیاست میں نہیں پڑھ رہے، لیکن ایک شخص جو ظالم ہے، بچوں کو مار رہا ہے، عورتوں کو مار رہا ہے، مریضوں کو مار رہا ہے، ہسپتالوں کو مار رہا ہے، لیکن ان کے منہ میں کچھ آواز ہی نہیں۔ OIC کا اجلاس ہوا، عرب لیگ کا اجلاس ہوا، کوئی قرارداد پاس نہیں ہوئی، پوری امت شرمندہ ہو گئی اس کے اندر۔ تو ہمیں تو اسرائیل تو ہے نا جھوٹی جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے، جھوٹی خبریں۔ وہ کہے گا اس کے اندر تو آتنکوادی گھسے ہوئے، اس کے اندر تو حماس والے گھسے ہوئے، کہیں نہیں گھسے ہوئے۔ بھئی اس نے الشفا ہسپتال پہ قبضہ کر لیا، القدس ہسپتال جو بڑا ہسپتال ہے اس پہ قبضہ کر لیا، ملے کہیں وہاں پر حماس کے لوگ ملے؟ وہاں کہیں نہیں مل رہا ہے۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ حملے بند ہونے چاہیے، اور شکریہ ان لوگوں کا جو انصاف پسند ہیں، جو انسانیت نواز ہیں، ان کا شکریہ۔ لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ بہت افسوس ہوتا ہے حالات کو دیکھ کر، حالات کو سن کر بہت افسوس ہوتا ہے۔ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو خوشی ہے کہ ہمارے بھارت کی حکومت نے
امریکہ کی جو ایک قرارداد پاس ہوئی جس میں اسرائیلی بستیوں کے خلاف ہندوستان نے ووٹ دیا. اسرائیل اپنی بستیاں بناتا ہے نا، چاہے جہاں چلے گئے اپنے گھر بنانے شروع کر دیے، قبضے کر لیے. ہندوستان نے اس کے خلاف ووٹ دیا، اسرائیل کے خلاف، کہ انصاف ہونا چاہیے. کوئی آدمی کمزور ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ ظلم ہی کرے جاؤ گے. بہرحال آپ بھی دعا کرا کریے، اور اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ بھی ہونا چاہیے. بہت لوگ کر رہے ہیں، بہت لوگ کر رہے ہیں، مکمل بائیکاٹ ہونا چاہیے. اور دوسرے یہ کہ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اور ساری دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کے لیے ہمیں اور آپ کو پورا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ جنگ بند ہو جائے، اور اللہ کرے کہ جو لاشیں پڑی ہیں وہاں پر، جنازے پڑے ہوئے، لاشیں پڑی ہوئی، ان کے دفنانے کا بھی موقع نہیں مل رہا. اللہ کرے کہ حالات اچھے ہو جائیں. آپ دعا کیا کریں، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ امدادی سامان وہاں پر پہنچے، اور پوری طرح سے ظلم ختم ہو، اسرائیل کا ظلم ختم ہو. ہمیں سیاست سے کوئی مطلب نہیں، لیکن عوام پر ظلم یہ جنگی جرم ہے، وار کرائم ہے یہ. اس کے خلاف تو اسرائیل کے وزیر اعظم کے خلاف تو بین الاقوامی کورٹ میں کیس ہونا چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے. جو ایک نہتے عوام پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف زیادہ سے زیادہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستو. آپ سے نویدن ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کو وہ خبریں پہنچتی رہیں جن کو گودی میڈیا نہیں دکھاتا ہے، وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت، آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ. تب تک کے لیے جے ہند، دھنیہ واد.